علیکم، میں امداد سمرو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ اور نئے آرمی چیف کے تقرر کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا، اور یہ سوال کوئی اور نہیں کر رہے، یہ سوال عمران خان صاحب پوچھ رہے ہیں، اور کسی اور کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ عمران خان صاحب اپنے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی 29 نومبر کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ دو تین چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل اور اس کے علاوہ قانونی معاملات جن میں عمران خان صاحب گھر چکے ہوئے ہیں، جس دلدل میں عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے عمران خان صاحب کو نکالنے کے لیے کہیں سے مدد ملے گی نہیں ملے گی، یا وہ دھنستے جائیں گے۔ عمران خان صاحب بنکر میں بند ہو چکے ہوئے ہیں زمان پارک کے، اور وہ خوف میں جی رہے ہیں اس وقت، سیاسی طور پر بہت زیادہ خوف۔ باقی سیکیورٹی تھریٹس تو ظاہر ہے ان کو جینون ہیں اور وہ ہیں، لیکن پولیٹیکلی عمران خان صاحب جتنی چالیں چل چکے وہ ساری کی ساری ان کو جعلی تعویذوں کی طرح الٹی پڑی ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ گلے پڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں۔ کیوں پریشان ہیں، کیوں فکر مند ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اب وہ کیا عمران خان صاحب لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ملاقات کرنے آتے ہیں، یا ان کی پارٹی کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یا عمران خان صاحب کے جو پرانے دوست یار بیلی جو ان کو جانتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کے خیال میں ہونے کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یا عمران خان صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ اور آنے والے آرمی چیف کے تقرر پر اتنے پریشان کیوں ہیں، اور کیوں انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو بڑے عرصے سے کھل کر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ کل بھی انہوں نے یہ بات کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کو آرمی چیف لگائیں گے جو ان کی چوریاں جو ہے وہ چھپا دے، ان کو مدد کرے ان کی چوریوں سے بچنے میں۔ یعنی آرمی چیف یعنی ایک جرنیل پاکستان کی فوج کا، وہ نواز شریف صاحب کی مدد کرے گا ان کے جو جرائم ہیں ان سے بچنے کے لیے۔ یعنی اتنا بڑا الزام جو ہے وہ پہلے سے ایڈوانس میں کیوں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے نئے آنے والے آرمی چیف کے تقرر کو، بلکہ ان کی شخصیت کو ہی متنازع بنانے کے لیے۔ کوئی بھی ہوگا عمران خان صاحب متنازع بنائیں گے، کیوں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اتنا بڑا سوال ہے کہ بھئی کیوں، ابھی پتہ نہیں ہے کس نے آنا ہے، کون وہ ہوں گے، وزیر اعظم کیا سوچ رہے ہیں، نواز شریف کے دل میں کیا ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب جب نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے لندن سے الوداع کر رہے تھے، ان کو الوداع ہو رہے تھے، ان سے اجازت لے رہے تھے پاکستان واپس آنے کی، تو دونوں بھائی بغل گیر ہوئے۔ شہباز شریف صاحب نے بھائی کے دونوں طرف سے ادھر سے بھی گال چوما ادھر سے بھی گال چوما، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے گال چوما یا یوں قریب جا کر کان میں، جیسے ہوتا ہے نا گوسپس کرنا، کان میں کوئی بات کہی رازداری کی، پتہ نہیں، بہرحال جسچر یہ تھا کہ ان کا منہ چوم رہے ہیں، چھوٹے بھائی کا منہ چوم رہے تھے۔ تو اب وہ اس ملاقات کے بعد جو ہے وہ ایک مسلسل خبر آ رہی ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ آرمی چیف کس نے لگنا ہے، کس کو لگایا جائے گا۔ تو جیسے ہی نواز شریف صاحب سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات شروع ہوئی تھی، عمران خان صاحب ادھر نا وہ بچہ نہیں روتا چھوٹا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے پلیسٹی، یہاں پتہ نہیں کیا وہ مارنا، ہم تو سندھی میں اس کو کہتے ہیں کھرڑیوں اڑان، اب اس کا مجھے اردو نہیں آ رہا، اب حس کی بات ہے، وہ بچے روتے ہیں نا یوں جیسے پاؤں مارتے ہیں لیٹے ہوئے، یا پھر لیٹتے ہی جاتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کا عالم ہوا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ میں عمران خان، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر، پاکستان کی واحد وفاقی سیاسی جماعت کا سربراہ، میں عمران خان قائد اعظم ثانی، مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا کہ آرمی چیف کون ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی پریشانی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں، سب سے بڑا سوال کہ کیوں عمران خان صاحب کیوں اتنا اس معاملے میں پریشان ہے۔ آرمی چیف ہوتا ہے آصف زرداری صاحب کے فارمولہ کے مطابق، کہ اس میں سوچنا ہی نہیں چاہیے، کہ اس میں اتنا ٹینشن میں جانا ہی نہیں چاہیے کہ جی ہم نے فلاں کو لگانا ہے، فلاں کا تعلق فلاں علاقے سے ہے، فلاں کا تعلق فلاں سے ہے، جس طرح نواز شریف صاحب سوچا کرتے تھے کہ جی پرویز مشرف کو لگا لو، اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، کوئی فوج میں اتنی بڑی لابنگ نہیں ہوگی، کمزور ہوں گے تو ذرا اپنا جو ہے وہ اب طاقت کنٹرول اپنے پاس رہے گا۔ تو وہ جو جن کو کمزور سمجھا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کے جہاز میں بٹھا دیا، اٹک جیل میں بٹھا دیا، جلاوطن کر دیا، اور پھر طے کر لیا کہ جی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔
وہ تو پھر سیاستدان کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں، تو راستہ نکل آیا تو دوبارہ محترمہ تو ہو گئی شہید، لیکن نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے اور بینظیر بھٹو کی پارٹی دوبارہ اقتدار میں آئی اور آج بھی اقتدار میں ہے دیکھیں۔ تو وہ جو آصف زرداری صاحب کا فارمولہ ہے کہ جی کوئی بھی ہو بھائی، جو ایک فہرست دیکھ لو، آنکھیں بند کر کے کسی ایک کو بنا لو، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس معاملے میں ٹینشن مت لو۔ تو اب عمران خان صاحب کو ٹینشن ہے، اس بار نواز شریف کو ٹینشن نہیں ہے، شہباز شریف کو ٹینشن نہیں ہے، عمران خان صاحب کو ٹینشن ہے کہ آرمی چیف کون لگے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پریشانی ہے وہ 29 نومبر کے بعد شروع ہو رہی ہے، ابھی سے اس گھڑی کی آمد کی آگے ہی سے ڈر کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ گھڑی ابھی آئی نہیں اور عمران خان صاحب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ پریشانی جو ہے نا وہ سب سے بڑا سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس آ گیا ہے، جو اتنی میں نے لمبی 3-4 منٹ کی تمہید باندھی ہے اس کا جواب میرے پاس آ گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک اور کہانی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے، ایک شخص ہیں ان کے میاں والی کے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے گھر کے فرد کی طرح تھے اور ان کے عمران خان صاحب کے اوپر اتنے احسانات ہیں جتنے عمران خان صاحب کے اپنی نسل کے، اپنی فیملی کے کسی لوگ کے، کسی اپنے بچوں کے بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا وہ خرم حمید روکھڑی صاحب جو ہے میجر، ریٹائرڈ میجر، انہوں نے انکشافات کیے تھے کہ عمران خان صاحب نے تو مطلب مجھے ڈیوٹی، میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا تھا، آفر کی تھی اور عمران خان صاحب نے مجھے ذمہ داری دے دی، میری آفر دے دی تھی میرے آفر کرنے کے بعد کہ میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ معاملات ٹھیک کروائیں۔ تو میں ملاقاتیں کرتا رہا، بہرحال وہ کہانی ساری آپ نے سن لی۔ جب ان کا انٹرویو آیا تھا حامد میر کے ٹاک شو میں پرسوں، تو پرسوں انٹرویو آنے کے بعد پوری کی پوری پی ٹی آئی کی، میں نے کہا تھا کہ یادداشت کھو گئی ہے، غجنی فلم کی عامر خان بن گئی پی ٹی آئی، یہ کون ہے، یہ کون ہے، فواد چودھری پوچھ رہے ہیں جناب، وہ شہباز گل پوچھ رہے ہیں جی یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ تو روکھڑی صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی جوانی کی تصویریں بھی شیئر کرنا شروع کر دی، یعنی عمران خان صاحب بھی قدرے آج سے زیادہ جوان تھے، وہ تو کیونکہ عمران خان صاحب سے بہت چھوٹے ہیں، 50-55 کی عمر کے ہیں، تو ان کی جوانی یہ ہے، عمران خان صاحب کا ادھیڑ عمر ہے، تو وہ تصویریں بھی انہوں نے شیئر کر دی۔ اور آج کل میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبلی، جس طرح کور گروپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی پہلے انکار ہی تھی، یہ کون ہے، ہم نہیں جانتے بھئی یہ کون ہے، اور پھر جو کون ہے کو پارٹی سے نکال دیا، اتنا بڑا نوٹیفیکیشن آپ اسکرین پر دیکھ لیں جاری کر دیا کہ جی یہ جو روکھڑی صاحب ہیں میجر ریٹائرڈ، میجر جنرل نہیں بھائی، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، ان کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر پارٹی سے نکالا جاتا ہے، منسوخ کر دی گئی ان کی ممبرشپ۔ سوال یہ ہے کہ بھائی قوم کو کیوں الو بنا رہے ہو؟ آپ پہلے کہہ رہے تھے، گھنٹہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، گھنٹہ بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، مطلب کچھ تو تھا نا، کوئی چیز تو تھی۔ اور عمران خان صاحب یہ کام کرتے ہیں، فیصل ہوڈا کو انہوں نے استعمال کیا، فیصل ہوڈا پبلکلی آ گئے، اور عمران خان صاحب اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ فیصل ہوڈا کو انہوں نے مذاکرات کے لیے آرمی چیف کی طرف بھیجا تھا، یا جو بھی فوج کے ساتھ، صدر عارف علوی کے ساتھ انہوں نے اپنا انگیجمنٹس رکھی کہ جی کریں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال میں پی ٹی آئی مبتلا ہوئی ہے۔ ایک اور خبر آئی ہے، اس کے بعد میں آتا ہوں، یہ جو ڈر عمران خان صاحب کا کیوں ہے، خوف کیوں ہے؟ اب ہوتا یہ ہے نا کہ جب مطلب میں ایک ریگستانی کہاوت سناتا ہوں، اکثر دوبارہ سنا دیتا ہوں، کہ بندے کی بدقسمتی ہو نا، پھر سانپ اپنا جو ہے وہ اونٹ پر جو سوار ہو بندہ، اس کو بھی کاٹ دیتا ہے جب بدقسمتی ہو۔ اور پنجاب میں جب دوستوں سے اکثر میں اس کہاوت کا ذکر کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جو اونٹ کے سوار کو کتا بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو بدقسمتی عمران خان صاحب کی آئی ہوئی ہے۔ تو بدقسمتی ایسی ہے کہ اب ہر طرف سے عمران خان صاحب گھیرے میں آ رہے ہیں، اب انٹرویوز دے رہے ہیں عمران خان صاحب، انٹرنیشنل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، واحد عالمی جو ہے مسلمان لیڈر، مسلم امہ کے واحد لیڈر کے طور پر سی این این کو انٹرویو دیتے ہیں، سوال آتا ہے جواب نہیں ہوتا، لٹرلی جس کو بستی کہتے ہیں نا، بستی کروا کے آ جاتے ہیں۔ ٹی آر ڈی کو انٹرویو دیتے ہیں، سوال آتا ہے جواب کوئی نہیں۔ پھر وہ جو اپنا جرمن ٹی وی ہے اس کو انٹرویو دیتے ہیں، وہاں سے سوال پوچھا جاتا ہے، جواب کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر پاکستانی میڈیا چیزیں لے کے، خاص طور پر جیو، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب سے سوال پوچھا گیا اور عمران خان صاحب کے پاس جواب ہی نہیں تھا، اور جواب ظاہر ہے عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہوتا، جو سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں ان کا جواب عمران خان صاحب کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو نا گھیر گھور کے کہتے ہیں، خان صاحب آپ کو انگریزی آتی ہے، آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں، آپ ہینڈسم ہیں، ورلڈ کپ کے چیمپئن ہیں، تو آپ جو ہیں وہ انٹرویو انگریزی میڈیا کو دیں، انٹرنیشنل میڈیا کو دیں۔ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر چودھری غلام سنگھ تو نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں پر کامران خان تو نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں پر صابر شاکر تو نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پر مطلب باقیوں کے میں نام نہیں لے رہا، وہ والے صحافی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، مطلب وہ جو محیط پیرزادہ تو نہیں بیٹھا ہوا۔
جو تعریف پہلے کرتے ہیں سوال بعد میں کرتے ہیں، بلکہ سوال کرتے نہیں تعریف کرتے ہیں، اور اپنی تعریفیں سن کر عمران خان صاحب ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے CNN کو بھی انٹرویو دے دیا، تو پھر اگلے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں اتنے بڑے مطلب وزیر اعظم پر، وزیر داخلہ پر، اور اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک سینئر افسر پر، تو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت میں بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہے اس وقت ان کی بدقسمتی چل رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب نے ایک اسٹے لیا ہوا سندھ ہائی کورٹ سے، کیونکہ اسد عمر، فواد چودھری اور عمران خان 3 اس میں ملزمان ہیں، تو انہوں نے ایک اسٹے لیا ہوا ہے اپنا لاہور ہائی کورٹ سے، راولپنڈی بینچ سے، ایک اسٹے انہوں نے لیا سندھ ہائی کورٹ سے۔ اور جیسے ہی الیکشن کمیشن اس معاملے میں پروسیڈنگ کرتا ہے تو ان کے وکیل جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے۔ حالانکہ اسٹے یہ ہے کہ آپ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن کارروائی جاری رہ سکتی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب کو بلا لیا، آ کر اپنا جواب دیں، کارروائی جاری، سماعت نہیں روک سکتے۔ انہوں نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا، عمران خان صاحب وہ بلا رہے، وہ نہیں آ رہے۔ تو فائنل الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ یار کٹی کٹا نکالو۔ سپریم کورٹ میں چلا گیا الیکشن کمیشن۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہا کہ جی یہ معاملہ ہے، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کیا ہے، ہم ان کو بلاتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں، اور اسٹے ہیں، تو سارے معاملات ایک ہی عدالت میں ایک ہی جگہ پر آپ اپنے پاس لے کر آ جائیں۔ سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ بنا لیا ہوا ہے۔ اب اس میں اس کی سماعت ہے، میرا خیال ہے 15 کو یا 16 کو سماعت ہے اس کی۔ تو وہ سماعت ہوگی، تو وہ اگر میں کنفیوز نہیں کر رہا تو ہاں 15 کو سماعت ہے اس کی۔ تو سماعت ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ توہین عدالت کا جو توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اس کے ساتھ اس میں کیا ہوگا۔ گر چکے ہیں عمران خان صاحب نا، دلدل میں دھس چکے ہوئے، پھنس چکے ہوئے، تو اچھے اب ان کو کوئی میرا خیال ہے کوئی امید نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کہیں سے بچت ہو۔ خود بھی ظاہر ہے پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ 29 نومبر کے بعد کیا ہوگا؟ اب 29 نومبر کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے اس پر میں آتا ہوں۔ میں نے نا فون گھمائے کہ یار ٹھیک ہے، مطلب قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک پاکستان کی جو 2018 سے پہلے بلکہ 2014 سے کوششیں کی جا رہی تھی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو لایا جائے۔ عمران خان صاحب ہینڈسم ہیں، خوبصورت ہیں، ان کا تاثر یہ ہے کہ وہ ایماندار ہیں۔ چلیے تاثر نہ بھی صحیح، کم از کم آزمائے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے پاس بیچیں گے، یہ لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھیں زرداری چور، ڈاکو، نواز شریف فراڈ، مفرور، یہ انہوں نے تو ملک کو لوٹ لیا ہوا ہے۔ تو یہ بیچ کر عمران خان صاحب کو قوم کے اوپر مسلط کر مطلب حکمران بناتے ہیں، اور وہ ایک پورا کا پورا پروسیجر تھا، لمبا پروسیجر جس کا وہ اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک تعلق تھا۔ تو جب عمران خان صاحب ان کے جو کرائٹیریا تھے یا ان کا جو توقعات تھیں ان پر پورے نہیں اترے، فوج نے کہا ہم سیاست سے دور جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب بجائے اس چیز کو مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چلو اس کو آپ تسلیم نہ کریں، انجوائے نہ کریں، لیکن اپنے محسنوں کے اوپر الزام لگانا شروع ہو جائیں، بجائے اس کے کہ چلیں کہہ دیں کہ یار اچھا وقت گزرا تھا، چلیں آپ نے فیصلہ کر لیا، کوئی نہیں میں نبڑ لوں گا۔ یہ کیوں عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کر رہے؟ عمران خان صاحب کیوں مطلب جنرل باجوہ صاحب کے اوپر بھی اتنے الزام لگاتے رہے؟ الزام لگانے کے بعد پھر آفر کر دی کہ جی باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ابھی ریٹائر نہیں ہونا چاہیے، جب تک میں وزیر اعظم بن کر نہیں آتا تب تک باجوہ صاحب رہیں گے۔ ادروائز بات تو یہی ہے نا کہ جی کہتے ہیں جی میں اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہوں، انتخابات ہو گئے میں 2/3 میجورٹی لے کر آؤں گا، لہٰذا یہ حکومت گھر جائے، انتخابات ہوں اور پھر میں وزیر اعظم بنوں اور پھر میں آرمی چیف کا تقرر کروں، تب تک باجوہ صاحب بیٹھے رہیں۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب میں نے تلاش کیا تو اس میں عمران خان صاحب کے انتہائی قریب رہنے والے ایک لیڈر سے میری بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کے متعلق جتنی مرضی باتیں کریں، قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق، قمر جاوید باجوہ صاحب دیگر جو احباب ہیں ان کے، قمر جاوید باجوہ صاحب کے، ان کے دیگر جتنے بھی سب آرڈیننٹ ہیں، ان کی نسبت زیادہ عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں آج بھی، کیونکہ دید لحاظ والے آدمی ہیں۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا جو ہے وہ کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی، نواز شریف میری بہت عزت کرتے تھے، اب بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں باجوہ صاحب۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کئی بار کہا کہ میری عمران خان کے متعلق کوئی لڑائی، عمران خان صاحب سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میری ایک بار تلخی ہوئی تھی DGISI کے تقرر کے معاملے پر، اور میرا کوئی اتنا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، آج بھی کہتے ہیں۔ تو باجوہ صاحب جو ہیں وہ ابھی ہیں آرمی چیف،
عمران خان صاحب جتنا بھی کر چکے، میر جعفر، میر صادق، غدار، نیوٹرل، جانور، اور پھر نہ جانے قاتل، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے، میرے خلاف سازش کی ہے، یہ کیا وہ کیا، امریکی ایجنٹ، مطلب ہینڈلرز، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. لیکن باجوہ صاحب نے اس معاملے کو لے کر عمران خان کے اگینسٹ کوئی بڑا، ایک ہوتا ہے نا کارروائی، اس طرح کی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ DGISP آئے اور انہوں نے کہا کہ جی حکومت کو ہم نے درخواست کی ہے کہ جی اس معاملے پر کارروائی کریں. چاہے فیصل نصیر والا جو الزام عمران خان صاحب نے وزیر آباد سے آنے کے بعد لگایا تھا. تو باجوہ صاحب عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے بعد یعنی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جن کو بھی آرمی چیف لگائیں، وہ جو میری اطلاع تھی، میں نے کئی بار گزارش کی ہے، مہیش کمار صاحب لائے تھے کہ وہ سینئر موسٹ کو لگائیں گے، میرٹ پر جائیں گے. نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ میرٹ پر جائیں، کسی کی نہ سنیں، میرٹ پر جائیں، تاکہ کل کو ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ یار نمبر 1 کو لگا دیتے تو ہمیں جو ہے پرابلم نہ ہوتی. کیونکہ ماضی میں ہوا تو مطلب جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا، کم از کم پچھتائیں گے تو نہیں نا. ایک ہوتی ہے ارینج میرج، ایک ہوتی ہے لو میرج. تو لو میرج کرنے والا اگر لو میرج ناکام ہوتی ہے نا تو پھر وہ جوڑا زیادہ پچھتاتا ہے. ارینج میرج والا کہتے ہیں یار میں ان کی کرا، میرے واسطے مطلب، تو وہ اپنے نصیبوں کو پھر رو لیتے. تو نواز شریف صاحب نے مہیش کمار صاحب کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ جی ہم نے اس بار میرٹ پر جانا ہے، ہم نے سیریورٹی پر جانا ہے، ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا. تو اب جس کو بھی لگاتے ہیں، فیصلہ جو بھی ہوا ہے، وہ کان میں نواز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب نے کیا کہا، جو بھی کہا ہے، لیکن خان صاحب کو اتنا پتہ ہے کہ نمبر 1 والے، 2 والے، 3 والے، 4 والے، 5 والے جو بھی لگے، باجوہ صاحب جیسی رعایتیں نہیں ملیں گی، محبتیں ان کو نہیں ملیں گی. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد ان کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے ایک بار کسی کو نیوٹرل اور جانور کہا، ان کو اندازہ ہے کہ اگر میں نے ایک بار کسی کو میر جعفر کہا، ان کو اندازہ ہے کہ اگر ایک بار میں نے کسی کو ہینڈلر کہا، اور ان کو اندازہ ہے کہ باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اگر میں نے میجر جنرل فیصل نصیر کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے تو میرے ساتھ کیا ہوگا. 2 چیزیں، PTI پوری کی پوری عمران خان صاحب کے کنٹرول میں اس وقت نہیں ہے، پوری کی پوری. جیسے 29 نومبر ہوگی چیزیں مزید نیوٹرل ہو جائیں گی، نیوٹرلائز ہو جائیں گی. ابھی بھی کوئی اتنا انٹرفیرنس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نئی صف بندیاں ہوں گی. یہ حقیقت ہے نا، ایک تقرری پر سارا کچھ رکا ہوا ہے. نئی صف بندیاں ہوں گی تو پولیٹیکلی عمران خان کے خلاف ایک بڑا سا ایک آپ کو ماحول نظر آئے گا. PTI تتر بتر ہوتی نظر آئے گی 29 نومبر کے بعد، ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب ابھی تک جو کچھ کر چکے ہوئے ہیں اور آنے والے آرمی چیف کو ایڈوانس میں متنازع کرنے کی جو کوشش کر چکے ہوئے ہیں، اس کا ان کو قانونی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ابھی تک ان کو کچھ نہیں ہوا، ابھی تک ان کو کسی نے چھوا تک نہیں ہے. وہ ایک حملہ ہو گیا، اس کی تحقیقات ہوگی کون ملوث تھا کون نہیں تھا، ایک وہ نوید جو پکڑا گیا اس کا فعل تھا یا کوئی اس کے پیچھے کوئی سازش ہے. عمران خان جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن انتظامی طور پر، پولیس ریاست کے طور پر عمران خان صاحب کو کسی قسم کی اس طرح کی سختی نہیں جھیلنا پڑی، لیکن بعد میں جھیلنا پڑ جائے گی. سیاسی طور پر عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو سنبھالنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہ جو ابھی عدالتوں میں روزانہ جا رہے ہیں نا، تو ممکن ہے بعد میں عمران خان صاحب کے وکیل عدالتوں کے چکر کاٹتے پھرے کہ جی ہمارے عمران خان صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے سائل جو ہے کیا کہتے ہیں موکل، ہمارے موکل کی ضمانت منظور کی جائے مائی لارڈ. تو یہ عمران خان صاحب اس ڈر کی وجہ سے اتنا چیخ اور چلا رہے ہیں، اور اس ڈر کی وجہ سے ایڈوانس میں آنے والے آرمی چیف کو پتہ نہیں کون ہے، شاید وزیر اعظم کو بھی نہ پتہ ہو کہ کون ہو، لیکن عمران خان صاحب ایڈوانس میں ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل خوف یہ ہے کہ جو باجوہ صاحب نے رعایتیں دی ہیں وہ رعایتیں نہیں ملنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.